ہماری واقفیت اس سے زیادہ نہ بڑھ سکی کہ آپ تو دوسرے امام ہیں اور دوسرا امام کی سیرت پر تیر چلایا گیا کہ آپ امن کے شہزادے ہیں اور آپ خاموش جہاد کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بہادر مجاہد کا نام ہے امام حسن۔ اگر اس کی شجاعت کا ساتھ نہ ہوتا تو علی کو جبل اور صفین فتح کرنے میں مشکل پیش آتی۔ صفین اور جبل کی جنگیں گواہ ہیں کہ شجاعت امام حسن علیہ السلام، شامی واقف تھے اس کی شجاعت سے، معاویہ لرزتا تھا اس کی طاقت و قوت کے ساتھ۔ تو سامعین گرامی قدر، یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب حضرت محمد ابن حنفیہ کو امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین میں میدان میں لڑنے کے لیے بھیجا تو آپ کے یہ فکر تاریخ میں محفوظ ہے کہ محمد ابن حنفیہ اپنے بازوؤں کی طاقت پر بھروسہ نہ کرنا، بھروسہ صرف اللہ پر کرنا، اور اپنے چمڑے کو چمڑے پر جما کے رکھنا، اور پہلی صف پہ حملہ کرنا تو نگاہیں تیری آخری صف پہ ہو، اور پہاڑ پیچھے ہٹے لیکن تو پیچھے نہ ہٹنا۔ تو محمد ابن حنفیہ صفین میں جاتے ہیں، میدان میں جا کے لڑتے ہیں، اور سامنے 50,000 کے دستے نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، اور جب تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی تو اس پہ علی کا بیٹا تھا، بھاگا تو نہیں لیکن ماں کے دودھ کی تاثیر کی وجہ سے آگے بڑھنے سے رک گیا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رک گئے، پیچھے تو نہیں بھاگے لیکن آگے بڑھنے سے بھی رک گئے۔ بس رکنا تھا کہ ایک مرتبہ محمد ابن حنفیہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ بجلی کی رفتار سے امام حسن میرے پہلو سے گزر گئے، اور مجھے سوچنا پڑا کہ یہ میرا بھائی ہے یا میرا بابا ہے۔ اور جب میں نے امام حسن کو دیکھا کہ صفین کی جنگ میں دشمن کی صفوں کے اندر امیر المومنین کی ذوالفقار کی یاد کو بھولے ہوئے حافظوں پہ یاد دلوا رہے ہیں، اور جب شام کو جنگ ختم ہو گئی اور واپس آئے تو اب تاریخ کا یہ فکر ہے کہ امیر المومنین نے دیکھا محمد ابن حنفیہ کے چہرے پہ شرمندگی تھی اور وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے کھڑے تھے۔ امیر کو یہ دیکھ کے غصہ آ گیا اور اپنے بیٹے کو عالم جلال میں کندھے پہ ہاتھ مارا، کیوں شرمندہ ہے؟ کہا میں پیچھے رہ گیا۔ حسن آگے چلے گئے، علی کے جلال میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کہا حنفیہ شرمندہ وہاں ہونا چاہیے جہاں دو برابر کی شخصیتیں ہوں۔ امیر المومنین اے حنفیہ وہاں شرمندہ ہونا چاہیے جہاں دو برابر کی شخصیتیں ہوں، اور پھر کوئی پسپا ہو جائے تیرا حسن سے کیا مقابلہ؟ تو علی کا بیٹا ہے، حسن رسول اللہ کا بیٹا۔